إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں،
ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس پورے جہان کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہی ذات ہے جس نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمیں پیدا کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں اس دنیا میں یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے اور اس کو پہچاننے کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً انبیاء کی آخری کڑی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام نامی اسم گرامی پر، جس کو اللہ رب العالمین نے خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جس کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اندر سے سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ازدواج زندگی کے سلسلے میں ایک اہم تعلیم دی ہے، میاں بیوی کی زندگی کے سلسلے میں اور میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں ایک اہم تعلیم دی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو کسی میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی کی زندگی کے سلسلے میں کوئی خوف ہو، اندیشہ پیدا ہو، ان دونوں کے جدا ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم ایسا کرو کہ لڑکے کے گھر والے کی طرف سے کسی دو چند لوگوں کو اور لڑکی کے گھر کی طرف سے دو چند لوگوں کو جمع کرو، بلا لو۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اور اگر یہ لوگ، یہ جو لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والے بیٹھیں گے، تو اگر یہ لوگ اصلاح کی نیت سے بیٹھیں گے، میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اس کی اصلاح اور ان دونوں کو اس کے مسئلے کو حل کرنے کی نیت سے اگر بیٹھیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹھک میں اور ان کے بیٹھنے میں مدد فرمائے گا، توفیق الہی شامل حال ہوگی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اور اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس پیش نظر آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ازدواج زندگی، یعنی میاں بیوی کی زندگی اور میاں بیوی کی زندگی کی الجھنیں اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ دنیا میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، جہاں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت سے مشکلات زندگی میں پیدا ہوتی ہے، ان میں سے ایک زندگی کا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ میاں بیوی اور ازدواج زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک بنیادی تعلیم، ایک بنیادی بات یاد رکھیے کہ جب تک میاں بیوی کی زندگی، ازدواج زندگی چین سے نہیں گزرے گی اور میاں بیوی کی زندگی کامیاب نہ ہوگی، ہمارا گھر مثالی نہیں بن سکتا، ہمارا خاندان مثالی نہیں بن سکتا، ہمارا معاشرہ مثالی نہیں بن سکتا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کی زندگی میں چین اور سکون آئے، ہر شخص چین اور سکون کی زندگی جینا چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خوشگوار زندگی میں اپنے زندگی گزارے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خوشگوار ہو، محبت ہو، شفقت ہو، اور یہ کہ چین اور سکون کی زندگی گزرے۔ لیکن یاد رکھیے کہ گھر میں چین اور سکون کی زندگی اسی وقت حاصل ہوگی جب تک میاں بیوی کے درمیان چین اور سکون اور اتفاق پیدا نہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون رہے،
ہمارے گھر میں خوشگواری رہے، ہمارے خاندان خوشگوار رہیں، ہمارا معاشرہ خوشگوار ہو، تو اس سے سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ میاں اور بیوی کے درمیان کی زندگی اور ازدواج زندگی ہمارا چین اور سکون کے ساتھ گزرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والی نئی نسلوں کی صحیح تربیت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والی نئی نسل کی صحیح پرورش کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ازدواج زندگی صحیح رخ پر چلے، ازدواج زندگی صحیح سمت پر چلے۔ اس حوالے سے اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے، کتب احادیث کا مطالعہ کریں گے، سیرت طیبہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زندگی کا مطالعہ کریں گے، تو ایک طرف آپ کتب احادیث کی جو تعلیمات، نظریاتی تعلیمات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں بیوی آپس میں زندگی کیسے گزارے، کس حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملہ کرے، ایک طرف تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف، آپ کی پریکٹیکل لائف، آپ کی زندگی ایک ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے معاملہ کرو، اپنی بیوی کے ساتھ ایسے برتاؤ کرو، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا کر ہمیں تعلیم دی، عمل کر کے دکھایا۔ سب سے پہلے نظریاتی تعلیمات، احادیث کی طرف دھیان دیتے ہیں، احادیث کی طرف ہم رخ کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی بات، بنیادی تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے اگر ہمارا آپ اپنے ازدواج زندگی کو گزاریں، تو واللہ، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، ہمارا گھر جنت بن جائے گا، ہمارا معاشرہ جنت، خوشگوار زندگی گزرے گی، خوشگوار ماحول میں ہماری زندگی گزرے گی۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم، جو پہلی بات وہ یہ، عورت کو یہ مان لینا چاہیے، عورت کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ میں مرد کے ماتحت ہوں، میں اپنے مرد کے ماتحت ہوں، اپنے عورت کے ماتحت میں ہوں، مرد اور یہ شوہر میرا حاکم ہے، میرا نگہبان ہے، وہ ان کی حکومت چلے گی مجھ پر۔ یہ عورت کو اپنے شوہر کو اپنے اشارے پہ چلائے، عورت کی یہ عادت کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی باتوں کے حساب سے چلائے، وہ جو کہے ان کا شوہر مان لے، وہ جو کہے اس پر ان کا شوہر عمل کر لے، یہ غلط ہے۔ شوہر کو اپنے حکم پر چلانا، اپنے اشاروں پر چلانا، اپنے باتوں پر چلانا، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، قرآن نے اس کی تردید کی ہے، اس کی مخالفت کی ہے، اس کو انکار کیا۔ کہا الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، قوام ہے، نگہبان ہے، اس لیے مرد کی حکومت چلے گی، عورت کی نہیں۔ اور پھر وہیں پر مرد کو یہ تعلیم دی شریعت نے کہ یہ اختیار، یہ حاکمیت جو تمہیں حاصل ہوئی ہے کہ تم اپنی بیوی پر حاکم ہو اور بیوی تمہارے ماتحت ہے، اس کا غلط استعمال مت کرنا، اس کا غلط فائدہ نہ اٹھانا کہ تم عورت کو جیسے چاہو استعمال کرو، تم عورت کو جیسے چاہو، جدھر چاہو، جو چاہو اس کو عمل کرواؤ، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ عورت جو بیوی تمہاری زندگی میں آئی ہے، ان کے اندر کمی ہے، کمزوری ہے، جو عورت جو بیوی تمہاری زندگی میں آئی ہے ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، لہذا تم اپنی بیوی کو ان کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو۔ میں یہ چاہوں، آپ یہ چاہیں، ہم یہ چاہیں کہ جو ہماری بیوی ہے، جو ہماری عورت ہے، اس کے اندر وہ ساری صفات ہوں جو ہمیں پسند ہیں، اور ان کے اندر وہ ساری صفات اور وہ ساری چیزیں اور وہ ساری عادت اور وہ ساری خصلتیں نہ ہوں جو ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر عورت کے اندر کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ کجی اور کچھ نہ کچھ ٹیڑھاپن، کچھ نہ کچھ عادت اور کمی ان کے اندر موجود ہوگی۔ اس کمزوری کو قبول کرتے ہوئے آپ کو اس کو اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنة، لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ خلقا، ان کرہ عنها خلقا رضی عنها آخر۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو اس کی کسی عادت کی بنا پر، اس کی کسی خصلت کی وجہ سے ان کو اپنی زندگی سے جدا نہ کرے، اس لیے کہ روزی عنہا آخر، ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی خصلت ایسی ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ ان کے اندر کوئی ایسی خوبی ہو سکتی ہے جو تمہیں مستقبل میں خوش کر سکتی ہے، ان کے اندر کوئی ایسی صفت اور خوبی اور اچھائی ہو سکتی ہے جو مستقبل میں جا کر کے تمہیں وہی خوبی اور وہی خصلت اور وہی عادت تمہیں خوش کرے گی۔ اس لیے کوئی بھی عادت جو تمہیں اس کی پسند نہیں ہے اس کو برداشت کر کے صبر کرتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں رکھو۔ اسی کو لسان نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ان المرأة خلقت من ضلع، ان المرأة خلقت من ضلع، کہ یہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا ان کے اندر کمزوری ہوگی، کیونکہ پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، کبھی بھی پسلی کی ہڈی سیدھے نہیں ہوتی۔ اگر تم اس کو ان ذہبت تقیمہ کسرتہ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی ٹیڑھی، بلکہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر تم اس ٹیڑھاپن کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ کبھی بھی سیدھے نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ٹوٹ ضرور جائے گی۔ اس لیے اگر تم یہ چاہو کہ تو وہ ساری صفات عورت کے اندر موجود ہو جو تمہیں پسند ہے، اور وہ ساری عادتیں جو تمہیں پسند نہیں ہیں ان کے اندر موجود نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو عورت تمہاری زندگی میں آئی ہے ان کے اندر جو کمزوری ہے، ان کے اندر جو خرابی ہے، جو کجی ہے، جو ٹیڑھاپن ہے، اس کو قبول کرتے ہوئے صبر کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہاں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، یہاں سمجھ لو تمہارا امتحان ہے، یہاں اللہ رب العالمین تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ، خیرکم خیرکم لأہلہ، اپنے اہل و عیال تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں کا بہتر اور تم میں کا اچھا وہ شخص ہے جو اپنے بیوی کے حق میں، جو اپنے اہل و عیال کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم میں سے اس اعتبار سے، اس معیار پہ اگر دیکھا جائے تو تم سب میں اپنی بیوی اور اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ اور حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری چیزوں کی وصیت کی، آپ نے ایک وصیت یہ بھی کی تھی، استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، کہ اے صحابیوں، اے لوگوں، میں تمہاری عورتوں کے سلسلے میں وصیت کرتا ہوں، میں تمہاری عورتوں کے سلسلے میں یہ وصیت کرتا ہوں، استوصوا بالنساء خیرا، تم اپنے عورتوں سے بہتر حسن سلوک کیا کرو، اپنے عورتوں سے اچھا برتاؤ کیا کرو۔ حضرات یہ تعلیمات ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی، پریکٹیکل لائف کو اگر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، ان کو اگر آپ دیکھیں، واللہ کہتا ہوں دنیا میں آج تک پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر اس دنیا میں کوئی شوہر پیدا نہیں ہوا۔ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیک وقت 9 بیویاں آپ کی زندگی میں، آپ کی زوجیت میں شامل ہوئی، جمع ہوئی۔ جب سوکنے ہوتی ہیں، کئی بیویاں ہوتی ہیں، تو پھر مشکلات کیسے پیدا ہوتے ہیں، مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر کیسے جھگڑے اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کر لیجئے، آپ کی پوری زندگی میں کبھی بھی آپ نے کسی ام المؤمنین پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی بھی آپ اپنی پوری زندگی میں کسی بھی ام المؤمنین کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچایا، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا، جبکہ 9 بیویاں آپ کی زندگی میں جمع ہوئی بیک وقت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ام المؤمنین میں کم سن عورت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کم سن عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آپ اپنے ذہن کے حساب سے نہیں سوچا، آپ نے ہمیشہ اپنے بیویوں کے ذہن اور ان کی عمر کے تقاضوں کا لحاظ رکھا، ان کے جذبات، ان کے جائز خواہشات کا لحاظ رکھا، ان کے جائز ارمانوں کا لحاظ رکھا، ان کی جائز تمناؤں کا لحاظ رکھا۔ لہٰذا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نبی کا گھر ہے صحیح، لیکن تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل سکتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی تھی
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی بہت چھوٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے وہ سہیلیاں گھر کے کونے میں جا کر چھپ جایا کرتی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, کچھ کہہ سکتے ہیں, ڈانٹ سکتے ہیں, ناراض ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے, جب دیکھتے کہ وہ کونے میں چھپ رہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے, ان سہیلیوں کو کہتے کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھیلا کرو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کھیلو, ان کو بہکاؤ, ان کو خوش کرو, کوئی حرج نہیں ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر قربان جائیے, آپ حیات طیبہ پر قربان جائیے. اس لیے جو عورت آپ کی زندگی میں ہے ان کے ساتھ بہتر سلوک, بہتر برتاؤ آپ کے لیے ضروری ہے, آپ کے لیے ضروری ہے. دیکھیے زندگی میں مشکلات آتے رہتے ہیں, زندگی میں مشکلات, پریشانیاں, مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں, چونکہ زندگی نام ہے مشکلات کا, زندگی نام ہے امتحان کا, زندگی نام ہے آزمائش کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, کہ ہم نے تم میں کے بعض کو بعض کے لیے فتنہ پیدا کیا, فتنہ بنایا ہے, یعنی آزمائش. یہاں لفظ فتنہ سے مراد فتنہ و اختلافات نہیں, بلکہ یہاں لفظ فتنہ سے مراد آزمائش. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے, اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش اور امتحان کا باعث بنایا ہے. میرے ذریعے آپ کا امتحان لے رہا ہے, تو آپ کے ذریعے ہمارا امتحان لے رہا. بیوی کے ذریعے شوہر کا امتحان لے رہا ہے اللہ رب العالمین, تو شوہر کے ذریعے سے بیوی کا امتحان لے رہا ہے. اتصبرون, اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا, کیا تم صبر کر سکو گے, کیا تم صبر کر سکو گے اپنے امتحان پر, جو امتحان تم سے لیا جا رہا ہے, کیا تم اس پر صبر کر سکتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن لیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب چہیتی بیٹی, چونکہ حضرت فاطمہ چھوٹی تھی, بہت پیاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. حضرت علی جو آپ کے داماد ہیں وہ غائب ہے, موجود نہیں گھر پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں, حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہے, میرا داماد کہاں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, ابا جان, میرے اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ انبن ہو گئی ہے, کچھ بات ہو گئی ہے, کچھ ناراضگی ہو گئی ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ناراض ہو کر کے گھر سے نکل گئے ہیں. واللہ, اللہ اکبر. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بھی صحابی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صحابیہ, ذرا بتائیے دنیا کا کون سا جوڑا ہے, کون سی میاں بیوی ہے جو اس سے بچ سکتی ہے کہ ان کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پوچھا, حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ ہمارے درمیان کچھ بات ہو گئی ہے, کچھ انبن ہو گئی, کچھ جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا ہے, اور حضرت علی مجھ سے ناراض ہو کر کے گھر سے نکل گئے ہیں. اتنا سننا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, ایک صحابی کو بھیجتے ہیں, جا دیکھو, جاؤ دیکھو میرا داماد کہاں ہے, ناراض ہے میری بیٹی سے, اور میری بیٹی کے ساتھ وہ کچھ اختلاف پیدا ہو گیا, ذرا دیکھو کہ کہاں ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وہ سوئے ہوئے ہیں. وہاں سے واپس آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آپ کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مسجد میں سو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت وہاں پہ سسر, دیکھیے فوراً وہاں سے دوڑ کے چلے جاتے ہیں مسجد, اور مسجد میں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں, بدن سے کپڑے ہٹے ہوئے ہیں, اور پھر بدن میں مٹی لگی ہوئی ہے. اس دور میں اس طرح کا قالین اور پھر یہ چٹائی کہاں ملتی, اور مٹی پہ سوئے ہوئے ہیں, بدن میں مٹی لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے مٹی والے اٹھ جا. چونکہ مٹی ان کے بدن میں لگی ہوئی تھی, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بدن پہ ہاتھ دیتے ہوئے کہ اٹھو, چلو میرے ساتھ, چلو گھر چلو, یہاں سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر تشریف لاتے ہیں, معاملہ ختم. دیکھیے روایت میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھا کر کے ان سے پوچھا ہو, آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہو کہ ہاں بتا تمہارا کیا مسئلہ ہے, تمہیں کیا شکایت ہے. اپنے داماد سے نہیں پوچھا کہ کیا شکایت ہے, کیا مسئلہ, کچھ بھی نہیں. ہر وقت ہر مسئلے کی تفصیل نہیں پوچھی جاتی, ہر وقت ہر مسئلے کی تفصیل نہیں پوچھی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا. ہر وقت مسئلے کی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. معاشرے کے جو اہل علم, معاشرے کے اور خاندان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, ذی شعور اور عقل مند اور دانشور لوگ ہوتے ہیں, ان کی دو چار باتیں مسئلے کو حل کر دیتی ہے.
وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار بھرا لفظ، پیار بھرا جملہ کہ قم یا ابا تراب، اٹھو چلو گھر چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر کے اٹھا کے لائے، شرمندہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شرمندہ ہو گئے، نبی اور پھر سسر، اور وہ جا کر کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، یہ شرمندہ ہو گئے۔ وہیں پہ مسئلہ ختم ہو گیا، ان کا جو اختلاف تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہیں پہ ختم ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو بسا اوقات ہر مسئلے کی تفصیل نہیں جانی جاتی ہے، بلکہ جو معاشرے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے جو ذی شعور لوگ ہوتے ہیں، ان کا دو چار جملہ پیار بھرا دو چار جملہ کہہ دینا مسئلے کے حل کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک اور روایت مسند احمد کی روایت ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بیٹی کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا معاملہ واقعہ سن لیجئے، مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ نعمان بن بشیر راوی ہیں، ابو داؤد کی روایت، مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ایک مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ اجازت طلب کرتے ہیں، اتنے میں گھر کے اندر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس میں بحث و مباحثہ کی آواز ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کی آواز سنی اور سن رہے ہیں کہ دونوں میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے، اور اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے، ڈائریکٹ جھپکتے ہیں اور اسے تھپڑ مارنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنی بیٹی کو۔ ہاں نبی ہے اور تمہارا شوہر ہے اور تم اس کے سامنے آواز بلند کر کے بات کر رہی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق غصے میں اس کے طرف دوڑے مارنے کے لیے، اور اتنے میں دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ جاتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں۔ وہیں پر میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے تھے، بیٹی کا باپ آتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، اپنی بیٹی کو مارنے جاتا ہے، وہی شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو بچاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے، وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں، نکل جاتے ہیں۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلے 2 دن بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2 دن پہلے جو آ کر کے دیکھا تھا، آپس میں بحث و مباحثہ ہو رہی تھی، اختلافات ہو رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، آج آ کے دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، محبت ہے، شفقت ہے، خوشگوار ماحول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کر کے کہتے ہیں ادخلانی فی سلمکما کما تدخلانی فی حربکما، کہ اے اللہ کے رسول، داماد تو ہے لیکن رسول ہے، کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، جس طرح سے تم دونوں نے مجھے اپنے جنگ میں شریک کیا تھا 2 دن پہلے کہ میں آیا تھا، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، آپس میں بحث و مباحثہ ہو رہی تھی، تو جس طرح سے تمہارے بحث و مباحثے میں مجھے شریک کر لیا تھا، میں آ گیا تھا، آج جب کہ خوشیوں کا ماحول ہے تمہارے سامنے، تمہارے درمیان، آج تمہاری خوشیوں میں بھی مجھے شامل کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد فعلنا قد فعلنا قد فعلنا، اے ابو بکر ہم نے تمہیں شامل کر لیا، ہماری خوشیوں میں بھی ہم نے تمہیں شامل کر لیا، جیسے کہ ہم نے اپنے لڑائی میں تمہیں شمار کیا تھا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار بھرا جملہ کہا تھا کہ دیکھا حضرت عائشہ، دیکھا تم نے کہ میں نے تم کو کیسے تمہارے ابو سے بچا لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے کے لیے اس کے طرف لپکے تھے، کہا کہ دیکھا میں نے تم کو کیسے بچا لیا۔ ہے کوئی آج اس طرح کا مرد کہ آئین اس کے جھگڑے اور آئین اس کے اختلافات کے وقت کوئی آ جائے اس کو مارنے کے لیے جائے عورت کو اور شوہر بچا لے، یا شوہر کو کچھ کہے اور عورت اس کے بیچ میں آ جائے؟ بالکل نہیں۔ جبکہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی، دیکھیے کہ آپس میں بحث و مباحثہ ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق آئے مارنے کے لیے اس کے طرف دوڑے، لیکن حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر بیچ میں آ کر کے اس کو بچا لیا۔ یہ تعلیمات قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، یہ ہمارا اور آپ کے لیے تعلیم ہے۔ یہ ازدواج زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، جو اصول، یہ سارے اصول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جو کہ آج ہم اور آپ اس کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ایک تعلیم ہمیں یہ ملتی ہے کہ اپنی بیوی کو بھی ناراض ہونے کا حق حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی ناراض ہونے کا حق دیا ہے کہ ہماری غلطیوں پر، ہماری کمیوں پر ناراض ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ عائشہ مجھے خوب معلوم ہے کہ تم کب خوش رہتی ہو اور مجھ سے کب ناراض رہتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم رہتا کہ میں کس وقت آپ سے خوش رہتی ہوں اور کس وقت ناراض رہتی ہوں، جبکہ میں تو اظہار نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو عائشہ، جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور اس وقت تمہیں خوشی کے ماحول میں تمہیں کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو رب محمد، کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو اور کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم کچھ ناراض چل رہی ہو۔ جب تم رب محمد کہتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو، اور جب تم رب ابراہیم کہتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم ناراض ہو، مجھ سے ناراض چل رہی ہو۔ قربان جائیے ان حیات طیبہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم ہمیں یہ دی، میاں بیوی کے درمیان ازدواج زندگی کو حل کرنے جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو حل کرنے کا ایک طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ بسا اوقات جو بیوی کے حقوق شوہر پر ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق جو بیویوں پر ہوتے ہیں، کچھ حقوق بیوی کا شوہر پر، شوہر کے بیوی پر، لہٰذا کبھی ایسا مسئلہ آیا کہ کچھ حقوق ہونے تھے جو ہو نہیں پایا، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے حقوق سے تنازل اختیار کر لے، پیچھے ہٹ جائے، ٹھیک ہے یہ مسئلہ، یہ کام بیوی کو کرنا تھا، نہیں ہو پایا، میں کر لیتا ہوں، یہ کام شوہر کو کرنا تھا، شوہر کے ذریعے ہونا تھا، نہیں ہو پایا، بیوی کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اس کو یہ اندیشہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ دیں، اور حضرت سودا یہ چاہتی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے میں محروم ہو جاؤں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری باری جو آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے گھر جو میری باری آتی ہے، ایسا کیجئے میری باری کسی اور کو دے دیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیجئے، مجھے میری باری سے زیادہ آپ کی زوجیت مجھے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، میں آپ کی زوجیت سے محروم نہیں ہونا چاہتی، لہٰذا میری باری کسی اور کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیجئے۔ تو بسا اوقات معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے میں وہ کچھ حقوق جو عورت سے ہونی تھی، کچھ کام گھر کا عورت سے ہونی تھی، آپ سے نہیں ہو پایا، وہ عورت سے نہیں ہو پائی، آپ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں، آپ سے ہو گیا، آپ اس کام کو کر لیتے ہیں، اور گھر میں جو خوشگوار، جو محبت، جو شفقت ہونی تھی وہ باقی رہتی ہے، اس کو انجام دیجیے۔ شفقت، محبت اور جو الفت پیدا رہتی ہے، جو ماحول باقی رہے، اگر اس کو رہتے ہوئے وہ کام آپ سے ہو جاتا، آپ کر لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پڑوسی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹوکا کرتے ہیں، ارے یہ کام تم کر رہے ہیں، یہ کام تو عورتوں سے ہونا تھا، یہ کام تو تمہاری بیوی کو کرنی چاہیے تھی، تم کر رہے ہو۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک واقعہ، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی مہمان آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کوئی مہمان آیا، مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش نے سرید، کچھ کھانا پکانے کا اہتمام کیا۔ روایتوں میں جو لفظ آتا ہے سرید کا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید بہت پسند تھا۔ سرید بنا کر کے اپنی خادمہ کو ایک برتن میں دے کر کے بھیجا کہ حضرت عائشہ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، لے جاؤ، مہمان بھی کھائیں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند بھی ہے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو تناول فرمائیں گے۔ جیسے حضرت زینب بنت جحش کی جو خادمہ ہے وہ لے کر کے حضرت عائشہ کے گھر میں جیسے آتی ہے، داخل ہوتی ہے، حضرت عائشہ کی جذبہ غیرت جو جاگ اٹھتی ہے، وہ حضرت زینب بنت جحش کی خادمہ کے ہاتھ میں مارتی ہے، وہ برتن ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرتی ہے، برتن ٹوٹ جاتا ہے، جو سرید جو کھانا بنا کر کے بھیجا تھا، جو پکوان بنا کے بھیجا تھا، وہ بھی گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کچھ کہا تو نہیں، یہ تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے وہ کھانا اپنے ہاتھ سے اٹھایا،
अपने हाथ से समेट लिया। और जो बर्तन टूट गया था, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से एक सही सालिम बर्तन उस खादिमा को देकर के भेज दिया कि ज़ैनब बिन्त जहश के घर में पहुंचा दो, क्योंकि सौगन का मामला है, बर्तन टूट गया है, हो सकता है बाद में कुछ इख्तलाफात, कुछ झगड़े, कुछ मसला पैदा हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि हजरत आयशा तो वहां तो शर्मिंदा हो गई थी, हाथ में मारा था, बर्तन टूट गया था, नीचे गिर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने को, आपने ये नहीं कहा कि खाना उठाओ, आपने खुद अपने हाथों से खाना को उठाया, जो शरीर बनाया था उसको उठा लिया और बर्तन, एक सही सालिम बर्तन दे करके भेज दिया। हजरात, ये वाक़यात, ये हयात तय्यबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमली नमूना जो आपने पेश किया अपनी उम्मतों के लिए, ताकि आजकल ये जो तलाक के वाक़यात पेश आते हैं, ये खुला के वाक़यात और मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़े, जो इख्तलाफात, जो मसाइल, जो मुश्किलात पैदा होते हैं, सबसे बुनियादी वजह, सबसे एक ही वजह है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात, इन फरमूदात और ये जो हयात तय्यबा और सीरत तय्यबा को भुला बैठे हैं। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात और इन अहादीस को भुला कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वजह यह है कि शौहर के साथ, शौहर बीवी के साथ कैसा ताल्लुक़ करे, बीवी शौहर के साथ कैसे ताल्लुक़ करे, कैसे मामला पेश करे, किस मामला जो पेश आता है कैसे हल करें, उसको हम भुला बैठे हैं। ज़रूरी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को अपनी ज़िंदगी में, अपने इस आँखों के सामने, अपने जहन में रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारे दरमियान जो इख्तिलाफात पैदा होते हैं, जो तलाक के वाक़यात रूनमा होते हैं, जो खुला के वाक़यात रूनमा होते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत हद तक हम इससे बच सकते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह ताला हमें अपनी अज़दवाज ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें अज़दवाज ज़िंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो तो उसको अल्लाह के रसूल की उसवा नबवी के तरीक़े पर हल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।